بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جغرافیہ کی چھٹی کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا جو حاصلات تعلم ہے وہ ہے زمین کی تین تہوں کے مابین فرق کرنا۔ آج ہم نے زمین کے تین تہوں کے مابین فرق کرنا سیکھنا ہے۔ تو اس SLO کو یا اس حاصلات تعلم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹیچرز آپ لوگوں نے یہاں پر بچوں سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور یہاں پر ویڈیو پاز کرنی ہے۔ پہلا سوال، کیا آپ زمین کے بارے میں جانتے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم نظام شمسی میں کہاں موجود ہیں؟ یہ سوالات اس لیے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں، آپ کے ساتھ گل مل جائیں۔ انٹریکٹیو کلاس روم بنانے کے لیے قبل از پڑھائی کے سوالات بہت ضروری ہیں، اور اس کے بعد چونکہ ہم نے اپنے حاصلات تعلم کو حاصل کرنے کے لیے ایک سرگرمی کرنی ہے، تو آپ نے بقایا 2 سوالات بھی بچے سے پوچھنے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی پیاز کاٹا ہے؟ اور اگر کاٹا ہے آپ نے تو آپ نے اس کے اندرونی حصے کا مشاہدہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ چونکہ ہم اب کرنے جا رہے ہیں ایک ایکٹیویٹی جس میں آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی 1 عدد پیاز کی۔ تو ٹیچر اپنے کلاس میں اپنے پاس 1 پیاز لے آئیں اور 1 چھری لے آئیں، اور آپ نے بچوں کے سامنے یہ پیاز والی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ اس چھری سے آپ نے پیاز کو بالکل درمیان سے کاٹنا ہے۔ جو ہی آپ پیاز کو کاٹتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر مختلف قسم کی لیئرز نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ یہ آؤٹر لیئر ہے، یہ انر لیئر ہے، پھر اندرونی حصہ۔ مسلسل جب آپ اندر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو مختلف لیئرز نظر آ رہی ہیں۔ ان لیئرز کی مدد سے آپ بچوں کو یہ کہیں گے کہ جس طرح میں نے یہاں پر ڈرا کیا ہوا ہے آپ کے سامنے، میں نے 1 عدد، یہ سرگرمی میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 1 لیئر ہو گئی، یہ 2nd لیئر، دس از دا 3rd لیئر، دس از دا 4th لیئر، اینڈ دس از دا 5th لیئر۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے پیاز کے اندر لیئرز بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی اسی طریقے سے تہیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو چونکہ ہم اس لیول پہ میجر 3 تہوں کے بارے میں بات کریں گے، سو ہم نے اس حوالے سے آپ کو انفارم کر دیا۔ اب یہ ہمارے پاس مین 3 تہیں ہیں۔ پہلے تہ کو کہتے ہیں کرسٹ، دوسرے تہ کو کہتے ہیں مینٹل، اور تیسرے تہ کو کہتے ہیں کور۔ سو کرسٹ جو ہے وہ زمین کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ آپ اس طریقے سے اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں، یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ آپ کا کرسٹ ہے، یہ والا جو ہے یہ مینٹل ہے، اور یہ جو نیچے والا ہے یہ آپ کا کور ہے۔ سو جو آپ کا پہلا تہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرسٹ، اس کی تھکنس جو ہے، جو اس کی چوڑائی ہے، وہ تقریباً 5 سے 70 کلومیٹر کے بیچ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر مینٹل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو اوپری مینٹل کہتے ہیں، دوسرے کو لوور مینٹل کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کو آؤٹر کور یا بیرونی کور اور اندرونی کور کہتے ہیں۔ اب بچوں کے سامنے آپ نے بک کھول کے جو اس کے حوالے سے وہاں پر مواد موجود ہے وہ آپ نے پڑھ کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ تو اس میں سیدھی آپ کو 2-3 چیزیں ملیں گی۔ جو پہلا آپ کے پاس کرسٹ ہے وہ آپ کے پاس سالڈ نیچر میں ہے، وہ سخت ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس اوپری مانٹل ہے وہ آپ کے پاس تھوڑا سا پلاسٹک نیچر کا ہوتا ہے، اور میجورٹی جو اوپری مینٹل ہے وہ آپ کے پاس پلاسٹک یا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ جو ہی آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو لوور مینٹل جو ہے وہ آپ کے پاس کس طرز میں ہوتا ہے؟ وہ لیکوڈ طرز میں ہوتا ہے، وہ میجورٹی آپ کے پاس مائع ہوتی ہے، جسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آتش فشاں کے تھرو جو لاوا نکلتا ہے وہ یہیں سے نکلتا ہے۔ پھر آپ کے پاس نیچے والے جو حصے ہیں ان کو کہتے ہیں آؤٹر کور، بیرونی کور یا انر کور۔ جو بیرونی کور ہے
وہ سالڈ ہوتا ہے، برٹل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور جو آؤٹر کور ہے، آؤٹر کور جو ہے وہ آپ کے پاس لیکوڈ ہوتا ہے، اور جو انر کور ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سالڈ ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے زمین کی مختلف تہیں جو ہیں وہ تقسیم ہوئی ہیں۔ جس طرح ہم نے پیاس کے حوالے سے کہا تھا کہ پیاس کے اندر کس طرح خوبصورت لیئرز بنی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر جو ارتھ ہے، جو ہماری زمین ہے، اس کی اندر بھی مختلف تہیں بنی ہوئی ہیں۔ اب دوسری ہم ایکٹیویٹی یہاں پر پرفارم کریں گے، لیکن اس ایکٹیویٹی سے پہلے میں آپ کے سامنے اسلامی نقطہ نظر اس SLO کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کی سائنس اس دور میں آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ زمین کی مختلف تہیں ہیں، یہ قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ نے عرض کیا ہے اور فرمایا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی ہے۔ اب ہم اس حاصلات تعلم کو مزید اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ایک دوسری سرگرمی کریں گے، لیکن اس سرگرمی سے پہلے بھی آپ نے کچھ ذہنی مشق کرنی ہے، کچھ سوالات بچوں سے کرنے ہیں، اور یہاں پر ویڈیو پاز کرنی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ابلا ہوا انڈا دیکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے سب بچے آپ کو جواب دیں گے یس میڈم، کیونکہ کسی نہ کسی صورت میں بچوں نے کھایا ہوا ہے۔ پھر دوسرا سوال، کیا آپ نے اس انڈے کے اندرونی تہوں کو دیکھا ہے؟ ابلے انڈے میں کتنی تہیں ہوتی ہیں؟ یہ سوالات جب آپ بچوں سے کر رہے ہیں تو اسی دوران آپ کو مختلف پیارے پیارے جوابات ملیں گے کہ جی ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی تہیں 3 ہوتی ہیں، ایک اس کا چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کی سفیدی ہوتی ہے، اور ایک اس کی زردی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمین کے 3 تہیں ہوتی ہیں، ایک اس کا آؤٹر حصہ باہر کا جس کو کرسٹ کہتے ہیں، ایک اس کا درمیانہ حصہ، اور ایک اس کا آخری حصہ جس کو کور کہتے ہیں۔ سو آپ نے اب کلاس میں ایک ایگ لے کے، ایک انڈا لے کے، بوائل انڈا، اس کو بھی ڈائسیکٹ کر کے، جس طرح میں نے پیاز کی ایکٹیویٹی کی اسی طریقے سے آپ نے 5 بچوں کے گروپ بنانے ہیں، اور ہر گروپ کو ایک ایگ آپ نے دے دینی ہے، اور اس کو ڈائسیکٹ کر کے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اب اس کو اینالائز کریں، اور آپ نے پھر اس کو میچ کرنا ہے کہ جو کرسٹ، مینٹل اور کور میں جو ڈفرنس ہے، جو 3 لیئرز ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک تیسری سرگرمی بھی کلاس میں پرفارم کرنی ہے۔ چونکہ کنسیپچول لرننگ کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے کوئی بھی حاصلات تعلم، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلسل سرگرمیاں کریں اپنے کلاس روم میں۔ یہاں پر ہمیں 2 سے 3 منٹ لگ رہے ہیں، تو چونکہ آپ کے کلاس روم میں بچے ہوں گے، آپ کو 7 سے 8 منٹ لگ جائیں گے۔ جو تیسری سرگرمی ہے اس میں آپ نے چکنی مٹی کا استعمال کرنا ہے، اور بہت پیارے طریقے سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک یلو کلر کی، زردی جو ہے اس کلر کی، آپ نے وہ مٹی کا وہ لیا، وہ جو چکنی مٹی تھی، اور اس کو آپ نے گول گول بنا کے ایک شیپ بنا لی۔ اس شکل بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے دوسرا کلر ڈالا، اس کے اوپر تیسرا کلر ڈالا، اور اس طریقے سے آپ نے یہ والی شیپ اخذ کی، اور پھر جب اس کو درمیان سے آپ نے کاٹ لیا اس گول چکنی مٹی کو، تو آپ کو سیدھا سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے پیارے 4 لیئرز بن گئے۔ چونکہ 3 میجر تہیں ہیں، ان 2 کو ہم نے تقسیم کیا ہوئے، آؤٹر اور انر کور کو، آپ کے پاس 4 لیئرز آ گئیں، اور میجر 3 تہیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر عیاں ہو گئی۔ اب آپ نے بچوں سے سوالات جوابات کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے حاصلات تعلم کو حاصل کرنے کے لیے 3 سرگرمیاں یہاں پر کی، اور یہاں پر ویڈیو پاز کر کے آپ نے بچوں کے ساتھ پوری کلاس روم میں گھومنا ہے، اور ان کو ایک ایک چیز وہاں پر جن کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو آپ نے سمجھانا ہے۔ کیونکہ جب بچے ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے تو ان کے ذہنوں میں اشکالات آ رہے ہوں گے، ابہام آ رہے ہوں گے، تو آپ نے کلاس میں گھوم کے بچوں کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اسی طرح ہم نے
اس کے بعد ایک ورک شیٹ آپ کو دے دی ہے اس کے ساتھ اٹیچ، پھر آپ نے وہ ورک شیٹ بچوں کو تھما دینی ہے اور کلاس میں یہ ورک شیٹ آپ نے کروانی ہے کہ جو بچہ ہمارا جو حاصلات تعلم ہم نے اس کو یہاں پر ایکسپلین کیا ہے، کیا اس کو وہ صحیح طریقے سے جج کر چکا ہے، اس کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ تو ہماری جو ورک شیٹ ہے کہ دی گئی تصویر میں تہوں کو لیبل کریں اور ان 3 تہوں کے مابین کوئی ایک فرق بھی لکھ لیں۔ تو آپ نے یہ ہو گیا کرسٹ، یہ ہو گیا آپ کا مینٹل، اور یہ آپ کا آؤٹر کور، اور یہ آپ کا انر کور۔ سو یہ آپ نے بچوں سے کروانی ہے، یہ شیٹیں آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہمارا ریپ اپ ہے یا اعادہ ہے کہ ہم جانچ لیں کہ ہم نے اپنے حاصلات تعلم کو کہاں تک پایا ہے۔ تو ہم نے آخر میں بچوں کے 5 بچوں کے گروپس بنا کے ایک بچے سے پوچھا کہ تم سوال کرو، یہی سوال جو ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، ایک بچہ اس کا جواب دے گا اور تیسرا بچہ اس کا انالیسس کرے گا، اور 4ویں اور 5ویں بچے اس پہ سوال جواب کریں گے کہ آیا یہ سوال ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، وہ ڈسکشن آپس میں کریں گے۔ اب ٹیچر نے یہاں پر کھڑے ہو کے صرف مانیٹر کرنا ہے کہ کیا میں اس قابل ہم نے اس کلاس کو کر دیا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اس حاصلات تعلم کو مکمل کر سکے ہیں۔ سو پہلا سوال ہے کہ زمین کے 3 تہیں ہیں، یہ تینوں تہیں کرسٹ، مینٹل اور کور کہلاتی ہیں۔ اسی 2 SLOs جو ایک SLO کے 2 ہم نے یہاں پر پوائنٹس نکالے ہیں ریپ اپ میں، انہی کے سوالات بچوں سے پوچھنے ہیں کہ زمین کی کتنے تہیں ہیں، بیٹا بتاؤ ان 3 تہوں کے نام کیا ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات بچوں میں رینڈملی آپ نے کرنے ہیں کہ اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے، جو اینڈ ریزلٹ ہے، وہ ہمارے پاس یہ نکلے۔ اگر بچوں کے سوالات آپ کو مسلسل فیل ہو رہا ہے کہ بالکل آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کامیاب ہوئے اس میں کہ ہمارا جو حاصلات تعلم ہے وہ آج کا کور ہو گیا۔ اور اب آپ نے بچوں کو گھر کا کام دینا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو گھر کا کام ہے وہ ہے کہ ان سوالات کے جوابات بچے گھر سے کر کے آئیں۔ پہلا سوال ہے کہ مانٹل کے نچلے حصے میں کون سی تہ پائی جاتی ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ کرسٹ اور کور کے مابین فرق کیا ہے۔ یہ 2 سوالات بچے گھر سے کر کے لائیں گے۔ سو اس کے ساتھ آج کے ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ۔